من لساني يفقهوا قولي سبحان الله نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین دو میں سے دوسرا اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا سبحان اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے بے شک ان کلمات کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اس چھوٹی پر جو گفتگو ہوئی ہے محبوب و محب کے درمیان حضرت ابوبکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص میت کاملہ میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا سبحان اللہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس کا بیان محفوظ رہے گا اور ریکارڈ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں بیان کیا ہجرت کی رات مکے کی بڑی خونی رات بڑی خطرناک رات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جلیل القدر صحابہ کرام ان پر جب عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایک صحابی آ رہا ہے حضور ہجرت کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں تمام مکے کے کافر دیکھ رہے ہیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین کا اکثر حصہ مدینہ شریف میں جا چکا اس سفر میں اجازت دے دی مکے سے اور انہوں نے صہیونی سازش کے تحت ابو جہل نے سارے گماشتوں گنڈوں کو اکٹھا کیا کہ آج آمنہ کے لال کو شہید کر دیا سب سے خطرناک رات خونی رات اور قدرت کی حفاظت کے کرشموں کے قربان جائے حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں جلوہ فروز حضرت علی مرتضیٰ کے قریب جلوہ فروز ہے اور باہر ابو جہل کے گنڈے موجود ہیں معلوم ہوا گنڈوں سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے نمازیوں سے کام لینا مدینے والی سرکار سبحان اللہ گنڈوں سے کوئی کام لیتا ہے جو خود گنڈا اور غلاموں نمازیوں اللہ والوں سے کوئی کام لیتا ہے جو خود اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہے حضور علیہ السلام شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
یہ مکے کے کچھ لوگ ہیں، ان کی امانتیں ہیں، تم تلوار کو سراہنے کے نیچے رکھو اور امانتیں دے کر تم مدینہ شریف آ جانا۔ سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا ابن قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں باہر دیکھوں، اگر آپ باہر تشریف لے آتے ایک کافر نہ چھوڑتے۔ اللہ نے حضرت علی کو یہ طاقت عطا فرمائی، لیکن اس طاقت پر کنٹرول کرنا بھی مدینے والی سرکار کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں بڑے بڑے چین کی نیندیں سوئے ہیں، لیکن جو مزہ حضور کے بستر پر سونے میں آیا ہے پھر کبھی نہیں آیا۔ مزہ کیوں نہ آئے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ آباد۔ مزہ کیوں نہ آئے جب سنانے والے حضور اور بستر بھی حضور کا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت علی مرتضیٰ کو حضور نے بستر دیا ہے اور ابو بکر صدیق کو حضور نے اپنا آپ دیا ہے۔ کیا بات ہے، بستر حضرت علی کے لیے، مصلی ابو بکر صدیق کے لیے، خیبر کی فتح کا جھنڈا حضرت علی کے لیے، امامت کا تاج ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ اور کافروں کی امانت حضرت علی کے سپرد، خدا کی امانت صدیق اکبر۔ کیا کہنے آپ کے؟ قسمت کی ہے ہر بات کو قسام ازل نے، قسمت کی ہے ہر بات کو قسام ازل نے، جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کو حضرت علی المرتضیٰ کو بستر عطا فرمایا اور حضور علیہ السلام بستر لے کر نہیں گئے، بستر چھوڑ کر گئے۔ بے شک اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا پھر گیا، اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ تلواروں کے ساؤں میں، تلواروں کی چھنکار میں اور تلواروں کی جنگار میں سلا دینا یہ حضور کا معجزہ ہے۔ بے شک۔ ہمارے ہم تو نیندیں آتی ہیں نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سو جاؤ، اور تلواروں والے آ جائیں تو دروازے بند کیے جاتے ہیں، تلواروں والے آ جائیں تو بند۔ لیکن حضور کی شان اشکا الناس، سبحان اللہ۔ حضور سب سے زیادہ بہادر ہے۔ جب بالکل حملے کے لیے تیار تھے تو حضور نے دروازہ کھولا، ہائے ہائے، دروازے تو بند کیے جاتے ہیں، حضور دروازے کھول دے۔ احسن الناس خدائی میں حسین بھی حضور، اجمد الناس ساری خدائی میں سخی بھی حضور، اور اشجع الناس ساری خدائی میں سب سے زیادہ بہادر بھی حضور۔ حضور نے دروازہ کھولا، اجال کے گماشتے گنڈے تلواریں لہرائے کھڑے تھے۔ رب کی شان کے قربان جائے محبوب، اگر تلواریں دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں تو تیری حفاظت کی ڈال میرے قبضے۔ اللہ نے ٹھنڈی آواز میں ایسی آواز کہ کافر ان پر نیند کا غلبہ ہوا، کیا بات، کھڑے کھڑے سو گئے، تلواروں کو زمین میں گاڑا اور سو گئے۔ قدرت کی طرف سے اعلان تھا محبوب جو تیرا سر قلم کرنے آئے تھے ہم نے ان کے سروں کو تیری راہوں میں جھکا دیا۔ کیا بات ہے، تیری ہر ادا میں جا فدا، مجھے ہر ادا نے مزا دیا، اور کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ حضور حاضر ناظر ہے کہ نہیں مکے کے کافروں سے مت پوچھو، حضور تو قریب سے گزر گئے انہیں نظر ہی نہیں آئے۔
نظر ہی نہیں آئی. پورا حاضر ناظر ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھو. فرمایا میرے گھر میں بھی رسول اللہ ہے اور مسجد میں بھی رسول اللہ ہے. ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے مومن کا گھر ہی وہ ہے جس میں خدا بھی ہو مصطفیٰ بھی ہو. سبحان اللہ. بے شک. دروازہ کھولا. کافر سارے کھڑے کھڑے سو گئے. حضور کافروں کے درمیان سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. حضور علیہ السلام نے سورہ یاسین پڑھی اور پڑھتے پڑھتے کہاں آئے؟ ابو بکر صدیق کے کاشانہ. کیا بات ہے. معراج کی رات جبریل حضور کو لینے آئے ہیں اور ہجرت کی رات حضور ابو بکر صدیق کو لینے. سبحان اللہ. یار کچھ تو غور کرو. ماشاءاللہ. ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے؟ حضرت علامہ الہی بخش قادری عاشق مصطفیٰ فرماتے ہیں ساری خدائی میں وہ خوش نصیب بندہ جو حضور کے در دولت پہ حاضر ہو جائے. اسے حضور کا گھر مل جائے, در مل جائے, حاضری کا موقع نصیب ہو جائے. 10 مرتبہ 20 مرتبہ 1 مرتبہ کیوں جی 1 دن 1 گھنٹہ 1 لمحہ حضور کی زیارت نصیب ہو جائے اور مدینہ شریف اور در دولت مصطفیٰ پر گنبد خضرا پر حاضری نصیب ہو جائے. ساری خدائی میں وہ خوش نصیب جو مدینے پہنچ جائے. مجھے بتاؤ جس کے دروازے پہ مدینے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. شان سیدنا ابو بکر صدیق زندہ آباد. آج کے رسول حضرت علامہ الہی بخشا زندہ آباد. ساری خدائی حضور کے دروازے پر, حضور ابو بکر صدیق کے دروازے پر. یہ سمجھ نہیں آتا ہے نہیں. سارے قسم کے لوگ ابو بکر صدیق پر اعتراض اس پر کرتے ہیں کہ جن کے دروازے پہ حضور جلوہ کیوں جی بے شک. گھر والے کا خیال نہیں, جو آئے ہیں ان کا ہی خیال کرتے. حضرت ابو بکر صدیق کتنے خوش نصیب ہیں حضور کو لینے کے لیے تشریف لائے. حضرت جبریل معراج میں حضور کو لینے آئے. جہاں خوشیاں خوشیاں ہیں وہاں ساتھی جبریل ہیں. جہاں استقبال ہی استقبال ہے وہاں ساتھی جبریل ہیں. اور جہاں پریشانیاں ہیں وہاں ساتھی ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کی قسمت کا اندازہ کیجیے. حضور علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازے کی آہٹ سے پہچان گئے میری سرکار. ہائے ہائے. کھولا. عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی غلام خادم کو بھیج دیتے میں حاضر ہو جاتا. اور میں میرے رب کا حکم ہے اسی طرح کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے. ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر ہجرت کر جاؤ. سیدنا ابو بکر صدیق نے پہلے 2 سواریوں کا اہتمام کر رکھا ہے. ایک سواری حضور کے لیے کیسا ساتھی ہے, کیا بات ہے. اور کیسا غلام ہے, اور اپنے لیے ایک سواری. اور جب اسلام لائے تھے تو 40,000 درہم پیش کیے تھے. اب ہجرت کے موقع پر خیال آیا راستے میں حضور پڑھ سکتی ہے, حضور کو اشارہ کر سکتے ہیں, حضور علیہ السلام کسی بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس اس وقت 5,000 اشرفیاں وہ بھی ساتھ ہی ہیں. 5,000 اشرفیاں سارا کچھ گھر میں جو کچھ تھا سب لے آئے. حضرت اسماء گھر میں موجود تھی, پوتی ہیں ابو قحافہ کی. دادے نے پوچھا ابو بکر سب کچھ لے گئے, کچھ چھوڑ کر بھی گئے؟ تو حضرت اسماء کہتی ہیں بڑا کچھ چھوڑ کر بھی. ہائے ہائے. ابو قحافہ آنکھیں اس میں بینائی نہیں تھی. کہا مجھے دکھاؤ, کچھ مجھے دکھاؤ کیا چھوڑ کر گئے. تو انہوں نے کچھ روڑے لیے اور ایک تھیلی میں ڈالا اور ہاتھ لگایا. ابو قحافہ کا ہاتھ لگایا, مس کیا. جب مس کیا تو تسلی ہو. کہا اسے کھولو. حضرت اسماء نے اسے کھولا اور جب کھول کے الٹایا تو روڑے سارے اشرفیوں میں تبدیل ہو گئے. ہائے ہائے.
سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرفیاں بھی ساتھ سواری بھی ساتھ اور حضرت اسماء وہ ابو بکر صدیق کی شہزادی ہیں جو غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں حضور کی بارگاہ میں اور اپنے ابا جان کی بارگاہ میں کھانا لے کر دیتی نہیں بیوقوف قسم کے لوگوں اس خاندان پر اعتراض کرتے ہو جس خاندان کا بچہ بچہ حضور کا خادم ہے بے شک حضرت عائشہ حضور کی زوجہ ہیں حضرت اسماء کھانا پہنچانا غار ثور میں کیوں جی کیا بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے سواری پر اور جناب ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے ایک پگڈنڈی سے کافر نکلا اس نے کہا من الرجل یہ کون جا رہا ہے ابو بکر صدیق کہہ دے ہوا رسول اللہ وہ کافر حضور پہ حملہ کرے گا حضور کو کوئی ضرب لگے حضور علیہ السلام کے جسم نازنین پر اگر کوئی ضرب لگے اور ابو بکر صدیق ایسے ساتھی ہیں کہ حضور کا پتہ بتا ہے اس وقت تو چھپانا چاہیے کیوں نہیں یہ حملہ حضور پر نہیں ہوگا ابو بکر صدیق کے ایمان پر اور کہیں مجھے نہیں پتا صداقت جاتی ہے صدیق وہ ہے جس نے کبھی خواب میں بھی جھوٹ نہ کیا کیا بات ہے کوئی جواب ایسا ہونا چاہیے ایمان بھی بچ جائے صداقت بھی بچ جائے اور حضور فرماتے ہیں ما شب اللہ فی صدری فقط شببت فی صدر ابی بکر صدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم و حکمت کے خزانے میرے سینے میں ڈالے ہیں میں نے سارے کے سارے صدیق اکبر کے سینے میں سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان کا بھی امتحان صداقت کا بھی امتحان کیا حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا ہے آپ فرماتے تو نہیں جانتا یہ کون کہنے کا معنی یہ تھا انہیں تو ساری خدائی جانتی کیا بات انہیں تو ساری خدائی جانتی ہے کیسا عجیب بندہ ہے تجھے نہیں پتا یہ کون ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے اس نے اور مجھ سے پوچھا من الرجل حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رجل یہدنی السبیل یہ وہ ہے جو مجھے رستہ دکھا ہے کیا بات ہے عرب کا معاشرہ تھا جب انہیں کوئی رستہ نہیں آتا تھا مکے سے راہگیر سا لے لیتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ راہگیر سا لے لیا وہ رستہ پلٹ کر جا رہا تھا ادھر خدا فرشتے اور جبریل ابو بکر صدیق کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے ابو بکر صدیق آج تو نے ایسا جواب دیا ہے صداقت بھی بچ گئی ایمان سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آگے بڑھے سراقہ آ گیا اس نے حملہ کرنا چاہا حضور علیہ السلام نے نگاہ ڈالی سراقہ کا گھوڑا زمین میں دس پھر اس نے کہا پھر آیا حضور علیہ السلام تیسری مرتبہ جب آیا تو عرض کی یا رسول اللہ اب ایسا نہیں ہوں اب ایمان لاتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اشارہ کیا گھوڑا زمین سے نکلا حضور کا قبضہ زمین پر بھی ہے بے شک کیوں نہیں حضور علیہ السلام کا قبضہ ہواؤں پر بھی ہے فضاؤں میں بھی ہے سورج چاند اور ستاروں پر میرے آقا کی قوت ہے فرش و عرش حضور کا سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست بستہ ہے حضرت جبریل اور فرشتے حضور کے خادم ہیں جن کے ادنا خادم کا نام جبریل ہے اس آقا کی شان کا کون ہے سراقہ جب اسلام لے آئے ایمان لے آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا سراقہ ابو جہل نے جو لعنت دی وہ تو جھوٹا ہے جا تیرے ہاتھ میں ایرانی بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہائے ہائے ایران فتح ہوگا کیا بات ہے اور ایرانی بادشاہ کے تجھے کنگن پہنائے یہ ایسا ہی ہے اعلان جیسے آج کو کوئی امریکہ فتح ہو جائے کیوں نہیں ایسے کہ کوئی امریکہ فتح ہو جائے سوچ میں آتا ہے سمجھ میں آتا ہے سپر پاور ایران فتح ہو جائے گا حضور نے کہہ دیا مومنوں نے مان لیا صحابہ کرام نے تسلیم کر دیا خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے یا رسول اللہ ہم خندق کھود رہے ہیں اور یہ ٹس اور مس نہیں ہوتی چٹان ہم نے بڑے کدال مارے ہیں بڑی اس پر کلاڑیوں کے وار کیے ہیں بڑے کوشش کی ہے یہ ٹس اور مس نہیں ہوتی حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے فرمایا کدال مجھے دے
ہے حضور علیہ السلام نے ہلکی سی ضرورت ہے خدا دوش ٹکڑا چٹان کو 8 حصوں میں تقسیم ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جاؤ روم فتح. ہائے ہائے. پھر حضور نے دوسری ضرب لگائی فرمایا جاؤ ایران فتح. تیسری ضرب لگائی فرمایا جاؤ یمن فتح ہو گیا. صحابہ کرام نے نعرے بلند کیے, یہودی بڑبڑائے, عیسائی بڑبڑائے, دیکھو جی مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں ایران فتح, روم فتح, یمن فتح. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سوچتے رہے وہ یہودی ہو گئے اور جنہوں نے مان لیا کہ صدیق اکبر ہو گئے تو فتح کیا ہے؟ سبحان اللہ. مجھے بتاؤ ایران فتح ہوگا کہ نہیں؟ واہ ارے بولو واہ. ایرانی بادشاہ کے کنگن آئے کہ نہیں؟ آئے. جناب حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں بلایا فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ بوڑھے بابا جی ہو چکے ہیں, جب کوئی تیمارداری کرنے آتا ہے تو آپ فرماتے ہو میں ابھی نہیں مروں گا جب تک ایران فتح نہ ہو جائے اور ایرانی بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہ پہنے. کیوں جی کیسا صحابہ کرام نے حضور کو مانا؟ کیسے حضور علیہ السلام کو دیوار کسی کی خبر نہیں اور ظالموں سالوں کے بعد ایران فتح ہونا ہے اور حضور پہ نہیں بتا. یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ حضرت سراقہ آئے, ہاتھوں کو بلند کیا گیا فرمایا سراقہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. سب یدا حضرت سراقہ نے ہاتھوں کو بلند کیا. فاروق اعظم امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے کنگن پہنا. سونے کے ایک طرف سے آواز آئی عمر ابن خطاب کیا کر رہے ہو؟ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے. یہاں کہیں گئی تولے کی چین پہنتے تو مرد کے لیے سونا حرام ہے. سارے بولو مرد کے لیے سونا حرام ہے, عورت کے لیے زیور ہے, مرد کے لیے حرام. کیوں جی؟ اور اس میں بھی اشارہ ہے عورت نے کہا رہنا ہے مرد نے باہر آنا ہے. سونا لے کر آیا کہیں گردن ہی نہ کاٹنا. آ رہی سمجھ؟ اسلام کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی راز ہے. حضرت سراقہ آواز آئی امیر المومنین سونا پہنا رہے ہو, سونا تو مرد کے لیے حرام ہے. سیدنا عمر بن خطاب وجب میں آ گئے فرمایا جس زبان نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے اسی زبان نے سراقہ کے لیے حرام قرار دیا. اختیارات مصطفیٰ. حضرت حضور علیہ السلام ہجرت کر رہے اور ایران کی فتح کی خبر. آج تو کہیں امریکہ فتح ہو جائے, بھارت فتح ہو جائے, سوچ سکتے ہیں کیوں نہیں؟ کشمیر فتح, کشمیر پر بھی اسلام کا جھنڈا, بھارت میں بھی اور امریکہ پر بھی ایسا ہوگا کیوں نہیں؟ سمجھ آئے نہ آئے مدینے والی سرکار نے کہا ہے اسلام غلبے پہ رہے گا. یہودیوں پہ بھی غالب آئے گا, عیسائیوں پہ بھی غالب آئے گا, سکھوں پہ بھی غالب آئے گا, ہندوؤں پر بھی غالب آئے گا. اب جتنی مرضی چیم چونیاں کر لو, جتنی مرضی پھٹک لو, جتنی مرضی میدان سے بھاگ جاؤ, حضور نے کہہ دیا اسلام غالب آ گیا. برحق برحق اسلام غالب آ کر چاہے مسلمان حاکم ہی کیوں نہ بک جائیں, رب ان کا محتاج, رب ان بے ایمانوں کا محتاج نہیں. سارے بولو بے ایمانوں کا محتاج نہیں. یمن میں خون, شام میں خون, کشمیر میں خون اور افغانستان میں خون, عراق میں, برما میں, بیت المقدس میں, ہر طرف خون ہی خون, بھارت میں خون. اب تک ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی, کب کھلیں گی؟ میں نے رب کہتا میں یرتد منکم عن دینہ, جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے دین سے فسوف یأتی اللہ بہ قوما, ہم ایسی قوم لے آئیں گے. نہیں, رب کو پیدا کرنا مشکل ہے نہیں, جس نے کروڑوں کو پیدا کیا ہے وہ اور پیدا نہیں کر سکتا. فسوف یأتی اللہ بہ قوما یحبہم و یحبونہ, جن سے خدا محبت کرے گا وہ خدا سے. بہتر نہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ,
سارے بولو صحیح ہے تم ہی صحیح ہو جاؤ تم مدینے والی سرکار کے سچے پکے غلام بن جاؤ کشمیر کل فتح ہو سکے علیہ صبح بھی قریب کیا وہ صبح قریب نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ اور شراکا صاحب ایمان ہو گئے آگے غار سور حضور سیدھا بھی مدینہ سے جا سکتے لیکن حضور علیہ السلام غار سور کرو تاکہ کافروں کی جو بھی اشتعال ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئے یہ مدینے والی سرکار کی حکمتوں کے قربان جائیں اور غار سور کو شرف بخشنا غار سور کو کیونکہ وہاں شام کیوں انتظار کرتا ہائے 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 حضور صاحب کے نبی بے شک اور اس میں ایک اور اشارہ تھا قیامت تک غار حرا قرآن سے یاد رکھی جاتی رہے گی اور قیامت تک غار سور ابو بکر صدیق سے یاد رکھی جاتی کیا بات ہے ماشاءاللہ انہوں کی شرف بخشنا ان رستوں سے جو حضور آئے ہیں ویسے نہیں آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سواریوں کو ٹھہرا دیا حضور تشریف لائے نرم و نازل کیڑیاں پہاڑ کی سنگلات چٹانیں اور اس میں بڑے بڑے پتھر حضور ان سے قدم رکھتے ہوئے تشریف لے کر جا رہے ابو بکر صدیق نے دیکھا میرے آقا قدم رکھ رہے عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہیں کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہیں ہائے 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 تاریخ غار سور میں اکیلا چڑھنا مشکل ہے بے شک ابو بکر صدیق تیری شان کے قربان جائیں تیرے لیے یہ اعزاز ہے تو اکیلا نہیں گیا اپنے آقا کو ساتھ لے کر گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق اکیلے نہیں گئے اپنے آقا کو ساتھ لے کے کندھوں پر بٹھا کر لے کر گئے اور یہاں پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں فتح مکہ ہوا بیت المقدس بت سارے حضور علیہ السلام نے جدھر جدھر چھڑی کا اشارہ کیا بت گرتے چلے گئے بیت اللہ کی چھت کے ساتھ بت لٹکا ہوا ہے شیر خدا علی المرتضیٰ کو بلایا فرمایا علی بیٹھو میں نے یہ بت گرانا ہے حضرت علی تشریف فرما ہوئے حضور نے ایک قدم رکھا حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں درہ خیبر تو کھیل سکتا ہوں یہ بھی یاد رہے درہ یہ 7 ہجری کا واقعہ خیبر اور فتح مکہ 8 ہجری سبحان اللہ فتح مکہ خیبر ہو چکا ہے حضرت علی اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کر چکے ہیں بدر ہو چکا ہے احد ہو چکا ہے خیبر ہو چکا ہے اب فتح مکہ ہے یا رسول اللہ درہ خیبر تو کھیل سکتا ہوں بھاری نبوت نہیں اٹھا سکتا اٹھایا ہے تو صدیق اکبر نے اٹھایا سبحان اللہ کیا بات ہے اٹھایا ہے تو صدیق اکبر نے کیا مانا جو حضور کو اٹھا سکتے ہیں خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر لے کر گئے کافر آتے ہیں پیچھے سواریاں آگے 2 قدموں آدمیوں کے نشان پھر 1 آدمی کا نشان اور اگلا جو منظر ہے حضرت جبریل نے عرض کیا اللہ آج تو ابو بکر صدیق ساری رحمتیں برکتیں لوٹ رہے ہیں کچھ حصہ مجھے بھی ملنا چاہیے حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل کو رب نے جو جبریل کو شرف بخشا ہے فرمایا میرا حبیب ابو بکر صدیق کے کندھوں پر جلوہ فروز ہے اگر تو رحمت سے حصہ لینا چاہتا ہے تو اپنے نوری پاس صدیق کے قدموں پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیوں نہیں جبریل سید الملائکہ ان کے قدموں تلے اپنا پر بچھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا لو جی یہ نقطہ بھی سمجھ آیا ہے سبحان اللہ یہ ہے ابو بکر صدیق کی نگاہ ماشاءاللہ جنتیوں کے قدموں تلے ابو بکر سے حضرت جبریل پر بچھائے کیا بات جنتیوں کے قدموں تلے جبریل پر وہ بچھائیں سارے بولو مہربانی کر جبریل پر بچھائیں گے اس محفل پر حضور کی نظریں کر رہے بے شک جو اشارہ کرنے لگا ہوں دل تسلیم کرے گا ابو بکر صدیق کتنے بڑے جنتی ہیں فرمایا جبریل کل قیامت کے دن کون سرات پہ تو پر بچھائے گا آج تیرا پر کا افتتاح غار سور سے کیا بات ہے اللہ
سے تیرے پر کا افتتاح ہوا ہے۔ کیا بات ہے، سارے جنتی کل قیامت کے دن، اور ابو بکر صدیق کے لیے غار ثور پر بچھا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور عشق والی سرکار اس کے کندھوں پر جلوہ۔ بے شک اللہ ماشاء اللہ سارے روزہ کرنا پہلے نعرہ خلافت زندہ باد، شان ابو بکر صدیق نعرہ تحقیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں سے پاک جمیل کا افتتاح۔ اہل شراب کی روح امین کو خبر کرے، روح امین جبریل ہے، روح امین جبریل ہے، سارے بولو جبریل ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ اہل شراب روح امین کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے۔ کیا بات ہے، یہ جو جبریل نے آرزو مانگی تھی، یا رسول اللہ میری ایک آرزو ہے کہ کل قیامت کے دن ہو اور آپ کے امتیوں اور جنتیوں کے لیے مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے پل صراط پر، وہ پل صراط پر بچھائیں گے۔ غار ثور میں ابو بکر صدیق کے قدموں سے افتتاح۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے؟ یہ جملے قبلہ عاشق مصطفیٰ عاشق رسول حضرت علامہ الہی بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ آپ فرماتے ابو بکر صدیق کی شان میں کتابیں لکھی جائیں، منقبتیں لکھی جائیں، فضائل کے لیے ساری لائبریریاں بھری ہوں، وہ ساری ایک طرف۔ آپ فرماتے میری زندگی کا محصل اگر کوئی دو جملوں میں ابو بکر صدیق کی فضائل سمجھنا چاہے تو یوں سمجھے، ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ کسی جھوٹے سے مت پوچھو، کسی جہنمی سے مت پوچھو، کسی کالے منہ والے سے مت پوچھو، کسی بے ایمان سے مت پوچھو، کسی صحابہ کرام کے دشمن سے مت پوچھو۔ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ یا کندھے پہ بیٹھنے والے سے پوچھو یا قدموں میں لیٹنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے کندھوں پر امام الانبیاء ہو اور جن کے قدموں تلے امام الملائکہ ہو، ان کی شان کا کون ہوگا؟ کیا بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تشریف لائے۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں ذرا غار ثور کی حیت دیکھ لوں، صورت دیکھ لوں؟ فرمایا ہاں۔ ابو بکر صدیق پہلے داخل، ساری بات صفائی کی، اپنا کرتا پھاڑا، سراغ بند۔ ابو بکر صدیق جی کیسی غلامی کی ہے؟ تاجر تھے کہ نہیں؟ سارے بولو تاجر ہو کر سارا لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور غلامی مصطفیٰ کا کیا بات ہے، کیوں جی؟ حضرت ابو بکر صدیق ساری دنیا داری کو سمجھتے ہیں اور ساری دین والے کو سمجھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ کام دنیا میں آئیں گے، وہ جو مدینے والے سرکار کی محبت ہے، خبر شریف کا کام۔ بے شک، دکانیں چھوڑ کر صحابہ کرام جا رہے ہیں، مال چھوڑ کر جا رہے ہیں، سبحان اللہ، بنگلے چھوڑ کر جا رہے ہیں، جائیدادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس لیے؟ صرف خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے سارے سراغ بند کیے۔ حضور تشریف عرض کیا صبح انتظام ہو گیا ہے، آپ تشریف۔ حضور علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے، اور یہ بھی جملے کتب لاہور کے ہیں۔ میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کی توجہ ہے، وہ قبر میں سب کو سماعت کر رہے ہیں۔ سبق صحیح یاد رکھا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ حضور نے جب اس نے انتظام دیکھا
فرمایا ابو بکر صدیق زبان سے نہیں تو زبان آج سے ضرور کہا ہوگا میرے دشمنوں کے سراغ آج تو نے بند کیے، مزار میں تیرے دشمنوں کے سراغ میں سبحان اللہ آج غار میں تیری گود میں لیٹوں گا، مزار میں قیامت تک میری گود میں تو لیٹا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ کیا بات ہے کیوں نہیں؟ اور ابو بکر صدیق اٹھا کر لائے، آرام ابو بکر صدیق کو کرنا چاہیے تھا، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے آرام کر معراج کی رات سوئے تو جبریل کا امتحان، مقام شاہ پر سوئے تو حضرت علی کا امتحان، قارئ صاحب میں سوئے تو صدیق اکبر کا امتحان۔ ہائے ہائے کیوں نہیں؟ حضور کی اداؤں کا کیا کہنا؟ حضور علیہ السلام گود بچھا دی ابو بکر صدیق نے۔ اب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے، ہجرت سب کے لیے ہجرت ہے، ہجرت سب کے لیے، بولو تو صحیح، سب کے لیے صفا مروہ کے لیے، حجر اسود کے لیے، رکن یمانی کے لیے، رکن شامی کے لیے، بیت اللہ جو خوش ہو رہا تھا حضور کی آمد پر، آج حضور کی تشریف آوری کے بعد 53 سال حضور نے مکے میں گزارے، آج حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں تو بیت اللہ بھی فراق میں مغموم ہے۔ حضور مکے سے جا رہے ہیں، بیت اللہ بھی معلوم ہوا سب کے لیے ہجرت ہے۔ ابو بکر صدیق تیرے لیے ہجرت نہیں، تیرے لیے تو ملاقات ہی ملاقات ہے۔ ہائے 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 بے شک یہ تو رحمت کون ہے بالکل قریب ہے۔ کیا بات ہے حضرت علامہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کالا غلاف ہی بیت اللہ نے اس لیے پہنا ہے کہ وہ حضور کی جدائی میں مغموم ہے۔ سبحان اللہ بیت اللہ نے کالا غلاف اس لیے پہنا ہے، مغموم ہے حضور کی جدائی میں۔ سبحان اللہ حضور مکہ چھوڑ کر چلے بے شک کافروں، ابو جہل کے نمائندوں تم کتنے بد نصیب ہو، وہ رحمت کونین جو ہجرت کر کے جا رہی ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، مجھے تو دیکھو مجھے بھی حضور چھوڑ کر کیوں نہیں؟ اور بیت اللہ بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ حضور پھر تشریف لائے، ہائے ہائے حضور پھر تشریف لائے۔ اور قبلہ عاشق مصطفیٰ حضرت علامہ علیہ السلام فرماتے ہیں حضور مدینہ پاک 8 سال رہے، پھر 61 سال کی عمر میں حضور آئے مکہ مکرمہ میں۔ حضور چاہتے تو مکے میں ہی رہتے، اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب تو کوئی کافر سر نہیں اٹھا رہا، اب تو حضور نے سب کے سب کچھ دیے۔ صحابہ کرام نے بدر میں وہ مارا ان کو، احد میں مار پڑی، خندق میں دوڑے پھر واپس نہیں آئے، 12,000 قدوسیوں کا لشکر لے کر حضور تشریف لائے۔ اب تو حضور قیامت تک مکے میں رہتے، لیکن مدینہ میری شان کے قربان جائیں، حضور مکہ فتح کر کے پھر جا رہے ہیں، ہائے ہائے پھر مدینے جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ تاکہ پتہ لگ جائے وہ بیت اللہ ہے، یہ حبیب اللہ، سبحان اللہ وہ خلیل اللہ کی شان ہے، یہ حبیب اللہ، وہ سروں کا کعبہ ہے، یہ دلوں دلوں کا کعبہ ہے سبحان اللہ وہ ظاہروں کا کعبہ ہے، یہ عاشقوں کا کعبہ ہے۔ ہائے ہائے بے شک حضور علیہ السلام کی گود میں ابو بکر صدیق جلوہ افروز، ابو بکر صدیق کی گود میں حضور جلوہ افروز۔ اب یہ اتنا محبت ہے، اتنا عشق ہے، کیوں نہیں؟ بے شک شام نے ڈنک مارا، ابو بکر صدیق اور تو کچھ نہیں کر رہے، حرکت نہیں کر رہے، میں مر گیا، یہ سے حضرت ابو بکر صدیق جتنی برداشت کر سکتے تھے برداشت، اور جب برداشت میں ذوق پیدا ہوا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آئے، اس طرح پھول کی پتی پر قطرہ گرتا ہے، کیوں جی؟ کھل اٹھتی، حضور کے رخسار پر ابو بکر صدیق کا آنسو کا قطرہ دستک، حضور نے نگاہ کرم کو کھولا، عمر صدیق کیا بات اس کی یا رسول اللہ یہ سانپ ہے،
حضور علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر صدیق پر بے ہوشی کا غلبہ ہے اور درد بہت زیادہ ہے، سانپ ڈس کر چلا گیا اور سانپ حضور کی زیارت کرنا چاہتا تھا کہ ابو بکر صدیق تیرے آنکھ تو تیری گود میں لیٹا ہوا ہے، علاج تو ہو جائے گا، میں نے جو برسوں گزارے ہیں میں نے زیارت نہ کی تو میرا علاج کیسے ہوگا؟ ابو بکر صدیق بے ہوشی کا غلبہ ہے، حضور نے اپنا لعاب انگلی کے ساتھ لگایا، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کے قدموں کے ساتھ سبحان اللہ، کونیوں کو لگا ہے، آنکھوں کو لگا ہے، زبان میں بھی لگا ہے، پنڈلی پر بھی لگا ہے، لیکن پیر کے کسی نہیں لگا ہائے ہائے، سوائے ابو بکر صدیق۔ کیسی شان ہے صدیق؟ کیا بات ہے، لو یہ آخری اشارہ میرے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے اس مضمون کو مکمل کرنا اور ختم کرنا۔ کسی موڑ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان دیکھی، مکڑی نے جالا تن دی، سبحان اللہ، ابو جہل کے نمائندے آتے ہیں، مکڑی دیکھ کر واپس جا رہے ہیں، جالا دیکھ کر واپس سردار نقطہ مل گیا غارے شارتوں میں نور، سردار نقطہ مل گیا غارے شارتوں میں نور، کدی مکڑی دے جالے بھی تے فوجاں روک لیندے نے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سردار نقطہ مل گیا غارے شارتوں میں نور، کدی مکڑی دے جالے بھی تے فوجاں روک لیندے نے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، جالا دے کر واپس جا رہے ہیں، جالا دے کر، اور پھر کبوتری نے انڈے دے دیے، سبحان اللہ، کبوتری۔ سبحان اللہ، شیخ عبداللہ بن محمد صدیق بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بارگاہ ابو بکر صدیق میں قبول فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پر کبوتری نے انڈے دے دیے سارے سور کے دانے پر۔ حفاظت فرمائے۔ یہ جو پیسے ہیں ویسے نہیں، یہ محبت صدیق اکبر کی، ان کی حکت اور نسبت صدیق اکبر سے کروڑوں ایک طرف یہ روپے یہ ابو بکر صدیق کی محبت۔ بے شک، بیٹھے تشریف رکھے، ایک دو منٹ نماز بھی پڑھنی ہے نا، جمعہ بھی سارے تشریف۔ ابھی میں سب کو تکلیف دیتا ہوں ابو بکر صدیق کی بات کرتے تشریف رکھیں اس وقت اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ابھی میں آپ کو تکلیف دیتا ہوں کہ وہ ختم شریف کے سلسلہ میں ابو بکر صدیق کے ختم شریف کے سلسلہ میں جو اگلے سے اگلے جمعے ہوگا انشاءاللہ، تو سارے احباب اس میں کوئی بندہ بیٹھا نہ رہے۔ اب امتحان ہائے ہائے، ابو بکر صدیق کی محبت میں جس کو آپ نے دیا ہے وہ تو سارا ہی لے آئے، کیوں جی؟ سیدنا ابو بکر صدیق تو سب لے، اب یہ امتحان ہے سب کا، اور میرا خیال ہے اس مسئلے میں جتنے نمازی سارے کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ ہمیں ایران سے نہیں مدینے والی سرکار کی نگاہ کرم سے ماشاءاللہ حاجی نویس صاحب نے 5000 روپے، تو اس میں میں چاہتا تھا 10-12 دیگے ہوں تو اچھا اہتمام ہو، انتظام ہو، تو ایک 10,000 کی دے کم از کم لاکھ روپے تو اکٹھا ہونا چاہیے نا۔ کیا جی اتنی محبت ہو صدیق اکبر سے کہ آج پتہ لگ جائے کہ صدیق اکبر کے غلام بیٹھے ہوئے کوئی بخل ایک اٹھے ضرور 10 روپے دے، باقی صدیق اکبر خود پورے کر دیں گے۔ لیکن میں ان احباب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کے پاس ہے
شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، فرمایا شریعت کی زکوٰۃ 2.5% ہے، لیکن ابو بکر صدیق کی ایسی زکوٰۃ ہے کہ سارا کچھ ہی قربان کر، سبحان اللہ، کچھ بھی گھر میں نہیں رکھا، تو ان کی ختم، وہ تو ہمارے محتاج نہیں، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق ہمارے محتاج نہیں ہے، صدیق اکبر ہمارے محتاج نہیں ہے، سارے بولو نہیں ہے۔ یہ ختم شریف کے سلسلہ میں جو اب آپ سے التماس عدیہ حلال کے رزق میں سے جس کو اللہ نے دیا ہے اس پر ضرور حصہ لیں۔ جی بس آخری بات سن لو، پھر اگلے یوسف صاحب کو اوپر تشریف لے جائیں اور ایک آدھ منٹ میں ہی کر لیں، میں بالکل وقت آج بڑا نازک وقت پہنچ چکا ہے۔ اس لیے کہ 5 فروری کا پتہ نہیں کہ چھٹی ہو کہ نہ ہو، اس لیے آپ کو تکلیف دی ہے، اور اس سے اگلے دن 12 فروری ابو بکر صدیق کا ختم شریف اس مسجد میں، اور 13 فروری جوہر ٹاؤن میں سارے احباب وہاں پر بھی تشریف فرما ہو۔ 2 پروگراموں کا اعلان کر دیتے ہیں کہ سارے احباب یہاں بھی تشریف فرما ہو، وہاں بھی تشریف لائیں، اور کس لمحے قبولیت کا موقع آ جائے سب آنے والوں کی حاضری قبول۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کبوتری نے انڈے دے دی، کبوتری نے انڈے دے دی، علماء کرام کی تحقیقات کیے ہیں، فرمایا اس کبوتری کی نسل آج بھی حرم پاک کی فضاؤں میں اڑ رہی ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ موجود ہے، حرم پاک کی فضاؤں میں موجود ہے، اور فرمایا اس کی نشانی یہ ہے جب کوئی شکاری شکار کرے مضافات حرم میں، اس کبوتری کے گوشت کو لے کر گارا ہے، انڈیاں میں رکھے، نیچے آگ جلائے، آگ کا سر انداز اب میں آپ کا عشق دیکھنا چاہتا ہوں صدیق اکبر سے۔ یہ ہے موڑ ابو بکر صدیق کی محبت کا۔ مجھے بتاؤ جس نے صرف 2 انڈے دیے ہیں اس کی خدمت اتنی قبول ہو گئی کہ آگے نظر انداز نہیں کر رہی، اور جس نے 2 انڈے دیے اس کی شان یہ ہے، اور جس نے زندگی کے ہر موڑ پر حضور پر تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، اس کا مقام سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں اور تو کچھ نہیں، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے سوز الخدا، یہ ہے عشق ابو بکر صدیق، جس نے صرف 2 انڈے دی، اس کی شان یہ ہے خدا ہی جانتا ہے، جس کی گود میں حضور لیٹے اس پر آگے سے انداز نہیں ہوتی، تو جس کی گود میں حضور لیٹے ہوئے اس کا مقام کیا بات ہے، غلامی ابو بکر صدیق میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ فائدہ ہے، کے بتاؤ کدھر بھاگے جاتے ہو ظالموں، کدھر بھاگ رہے ہو؟ سنیوں سے زیادہ حضرت علی کو کون مان سکتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کو سنیوں سے زیادہ کون مان سکتا ہے؟ آج جب کھلے دل سے اعلان کرتے ہیں حضرت علی شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، حیدر قرار ہے، اشتعال اشتعی ہے، بہادروں کے شہنشاہ ہیں، جن کے بیٹے حسنین کریمین ہیں، جن کی زوجہ خاتون جنت ہے، بڑی شان والے داماد حضور کے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن ظالموں جس کو خیبر کا فتح کا جھنڈا مل گیا اس کی یہ شان ہے، جس کو امامت کا تاج مل گیا ہے اس کا مقام سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کون انکار کرے شیر خدا کا، کون انکار کرے ابو بکر صدیق کا۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم سبحان اللہ، یک جانو یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، سبحان اللہ، ترتیب ہے
ابو بکر فاروق عثمان علی اس ترتیب سے جو نام آنے سنی نہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ابو بکر صدیق کے صدقے یہ جو وقت اوپر ہو گیا ہے میرے لیے مشکل ہے لیکن ابو بکر صدیق اشارہ کر دے تو سب کچھ ہائے ہائے اللہ تعالیٰ ہماری محفل میں جتنے آئے سب